اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آگے چل کے بیان فرمایا کہ آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، اور بہرا بھی جب پیٹ پھیر کر چلا جائے تب تو اور نہیں سنا سکتے. یعنی ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اسے سنائی نہیں دے رہا، لیکن آپ کی حرکت، آپ کے ہونٹوں کا اشارہ، آپ کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے، تھوڑا بہت سمجھ جائے. لیکن جب وہ پیٹ پھیر کر چلا جائے پھر آپ کچھ بھی بولتے رہیے، اسے آپ نہیں سنا سکتے، اس کو نہیں سنائی دے گا. سوال یہ ہے کہ مردے کے ساتھ میں بہرے کا ذکر کیوں آیا قرآن کے اندر؟ ایک ہی آیت کے اندر دو لوگوں کا ذکر کیوں کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بہرا آدمی، اس کی صرف ایک چیز کم ہے. کیا؟ کان. سن نہیں سکتا، کانوں میں سننے کی طاقت کم ہے نا. کانوں کی سننے کی طاقت اللہ رب العالمین نے چھین لی ہے، وہ نہیں دی ہے. باقی اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، دل کام کر رہا ہے، نگاہ کام کر رہی ہے، ہر چیز اس کا جسم پورا کام کر رہا ہے، لیکن ایک طاقت چھین لی ہے. تو اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہرے کو سنا نہیں سکتے. سب کچھ ہے، صرف سننے کی طاقت چلی گئی. اور مردے کے پاس نہ سننے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ پکڑنے کی طاقت ہے. ساری طاقتیں چھین لی، تو اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ اس لیے بہرے کا ذکر اور مردے کا ذکر ایک ہی آیت کے اندر آیا کہ جس کے اندر ایک طاقت نہیں اس کو نہیں سنا سکتے، جس کی ساری طاقتیں ہم نے چھین لی ہوں اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں، اور وہ کیسے سن سکتا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آج لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر بھی فلاں 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 سب سن لیتے ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ نہیں سنتے ہیں. اور ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، آپ اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. صاف ہے، ایک جگہ ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور ایک جگہ ہے آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قبر میں ہے وہ سنتے نہیں ہیں. اب یہاں اوپر سے دعائیں ہو رہی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، ان سے وسیلے لگائے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ سنا نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، آپ کرتے رہیے اوپر سے، انہیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ ٹھیک ہے اگر قبر والے سنتے نہیں ہیں، سوال بھی دیکھیے بڑا دلچسپ ہے، اگر ٹھیک ہے قبر والے سنتے نہیں ہیں تو قبرستان میں السلام علیکم کر کے کیوں جاتے ہو؟ قبرستان میں جانے کا کیا حکم ہے؟ قبرستان میں جاؤ تو کیا کر کے کیا کہنا ہے؟ سلام کرنا ہے نا، پیارے نبی کی حدیث ہے نا، مسلم شریف کی روایت ہے نا. قبرستان میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، السلام علیکم کر کے جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلام جو ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ سارے مردے ابھی آپ کو وعلیکم السلام بولیں گے، پھر تو آپ کہاں پہ جا کے روکیں گے وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے. سلام اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ السلام علیکم صرف سلام ہی نہیں ہے، یہ دعا بھی ہے. اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر، دعا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ جا کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو تم لوگوں کے اوپر. اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ سلام کیا ہے تو اس کا جواب بھی ہونا چاہیے، ورنہ سلام کیوں کیا جا رہا ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سلام کا جواب نہیں دیا جاتا. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف السلام علیکم. تو آج تک کبھی کسی نے جواب دیا ہے؟ کسی نے جواب دیا؟ برابر والے نے کہا ہاں جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کرنول شہر سے ہی آ رہے ہیں یا حیدرآباد گئے تھے؟ ہے نا، کبھی سنا آپ نے؟ ہزاروں آدمی نماز پڑھتے ہیں لیکن سلام کا جواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو ضروری نہیں کہ جب سلام کیا جائے تو جواب بھی ملے. کبھی کبھی سلام دعا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو قبرستان میں جو سلام کیا جاتا ہے وہ دعا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے.